بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 99 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشہادہ باب الرجوع عن الشہادہ سے متعلق پڑھیں گے کہ گواہ اگر اپنے گواہی سے انکار کر لے تو اس انکار کی صورت میں ان پر کچھ زمان لازم آئے گا یا نہیں، تو اس سے متعلق مصنف علیہ رحمہ آج کے اس سبق میں تفصیلاً بحث فرمائیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَإِن شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَرَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا وَإِن زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا وَلَمْ يَضْمَنَا فِي الْبَيْعِ إِلَّا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ زَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ۔ عزیز طلبہ، ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک ضابطہ تفصیلاً پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ صورت مسئلہ اور اس کا حکم واضح ہو جائے گا۔ وہ ضابطہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ اگر مشہود بھی ہی مال نہ ہو، جیسے قصاص، نکاح وغیرہ، اور گواہ گواہی دینے کے بعد رجوع کر لے تو گواہ ضامن نہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کی گواہی سے کسی قسم کا مال ضائع نہیں ہوا۔ اور اگر مشہود بھی ہی مال ہو لیکن اتلاف بعوض مماثل ہو تب بھی ضامن نہ ہوں گے، یعنی انہوں نے گواہی دی اور مشہود بھی ہی اس میں مال ہو اور اس کا کچھ حصہ طلب بھی ہوا ہو لیکن وہاں تلف بعوض مماثل کے تھا، تو اس صورت میں بھی گواہ ضامن نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر اتلاف بعوض غیر مماثل ہو تو بقدر نقصان گواہ ضامن ہوں گے، اور اگر پورا اتلاف ہو، اتلاف بلا عوض ہو اور کسی قسم کا اس کا عوض نہ ہو تو پورا تاوان ان پر لازم آئے گا۔ عزیز طلبہ، جب آپ یہ ضابطہ پڑھ چکے، سن چکے، سمجھ گئے، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کے صورت مسئلے کی طرف۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے وَإِن شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ، اگر دو آدمیوں نے کسی مرد پر، مثلا زید پر، او علیہا یا کسی عورت پر یعنی زینب پر گواہی دی کہ یہ زینب فلاں زید کی منکوحہ ہے، یا زید کے خلاف گواہی دی کہ یہ زید فلاں شخص فلاں عورت کا شوہر ہے، تو فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اور کہا کہ اس کا مہر جو ہے وہ مہر مثل ہے، تو فرماتے ہیں اور اس کے بعد رجوع کر لے تو یہ دونوں ضامن نہیں ہوں گے۔ مرد کے بارے میں اگر گواہی دی کہ یہ فلاں عورت کا شوہر ہے اور اس پر مہر مثل اس کا لازم ہے، تو فرماتے اس صورت میں مہر مثل اس پر لازم آ رہا ہے اور اس کا مال تلف ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر اتلاف بالعوض ہے، اس کو عوض میں جو ہے وہ مل رہا ہے، اس لیے فرماتے ہیں مل کے بوزہ مل رہا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان گواہوں کی رجوع کرنے کی وجہ سے ان پر زمان لازم نہیں آئے گا۔ اور اگر عورت کے خلاف گواہی دیتا ہے تو عورت کا جو ملک بضع ہے اس کا مالک شوہر بنتا ہے، اور ملک بضع یہ غیر متقوم ہے، بوقت اسقاط جو ہے اس کی کسی قسم کا تقوم نہیں ہوتا، اس لیے فرماتے ہیں لم یضمنا ورجع، اگر ان گواہوں نے رجوع کر لیا تو لم یضمنا، ایسی صورت میں یہ دونوں ضامن نہ ہوں گے۔ وَإِن زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا، ہاں اگر گواہوں نے مرد کے بارے میں گواہی دی کہ یہ فلاں عورت کا شوہر ہے اور ساتھ یہ کہا کہ اس کا مہر مثل نہیں بلکہ اتنا مہر لازم ہے، مہر مثل 10,000 روپے ہے، اور اس نے گواہی دی کہ ان کا مہر 20,000 ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر انہوں نے اپنے گواہی سے رجوع کر لی تو جتنا زائد مہر انہوں نے مہر مثل سے زیادہ ان شوہر پر لازم کیا ہے وہ زیادتی ان کا تاوان ان گواہوں سے وصول کیا جائے گا۔ وَإِن زَادَ عَلَيْهِ، اگر مہر مسمى یا مہر مثل پر زائد ہو گیا
گواہوں کی گواہی کی وجہ سے مہر ضمینہ ہاں تو وہ دونوں گواہ اس زیادتی کا ضمان دیں گے. وَلَمْ يَضْمَنَا فِي الْبَيْعِ إِلَّا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دو گواہ گواہی دیتے ہیں کہ اس زید نے یہ گاڑی 2 لاکھ میں عمر سے خریدی ہے اور قاضی اس عقد بیع کا فیصلہ سنا دے تو اب فرماتے ہیں کہ اگر گاڑی کی قیمت 2 لاکھ ہو تو گواہ ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہاں پر اتلاف بالمثل ہے، بالعوض ہے. اور اگر گاڑی 1 لاکھ کی ہے اور انہوں نے 2 لاکھ قیمت لازم کر دی اس پر تو 1 لاکھ کا جو نقصان ہوا ہے بائع کو تو وہ نقصان وہ گواہوں سے وصول کرے گا. وَلَمْ يَضْمَنَا فِي الْبَيْعِ اور بے میں وہ ضامن نہیں ہوں گے گواہ إِلَّا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ مگر اس مقدار کا جو کم ہو چکا ہے مبیع کی قیمت میں سے، ما نقص جو کم ہو چکا ہے من قیمت المبیع مبیع کی قیمت میں سے. وَفِي الطَّلَاقِ قبل الوطء ضَمِنَا نصف المہر. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گواہی دے کہ فلاں شخص نے زید نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی ہے اور طلاق قبل الوطی پر انہوں نے گواہی دی، قبل دخول پر گواہی دی، تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر کوئی شخص قبل دخول اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو نصف مہر اس پر لازم ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر بعد میں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لی تو چونکہ نصف مہر انہوں نے اس پر لازم کر لی اس لیے فرماتے وہ نصف مہر کہ وہ گواہ جو ہے وہ ضامن ہوں گے. اور پھر طلاق اور مسئلہ طلاق میں قبل الوطی طلاق قبل دخول ہو تو ضمینہ گواہ ضامن ہوں گے نصف المہر نصف مہر کا. وَلَمْ يَضْمَنَ لَهُ بَعْدَ الْوَطْءِ اور اگر انہوں نے گواہی اس بات کی دی کہ یہ دخول کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے چکا اور دخول کے بعد انہوں نے گواہی دی اور بعد میں گواہی سے رجوع کر لے تو اس صورت میں پھر وہ گواہ کسی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہاں پر بھی اتلاف مہر تو ہے لیکن بالعوض ہے. وَلَمْ يَضْمَنَا لَهُ بَعْدَ الْوَطْءِ اور دونوں ضامن نہیں ہوں گے اگر گواہی دی ہو مباشرت کے بعد کی حالت میں. وَفِي الْعِتْقِ ضَمِنَ الْقِيمَةَ اگر عتق کے بارے میں گواہی دی کہ فلاں شخص نے اپنا غلام آزاد کر دیا ہے اور اس پر گواہی دی بعد میں رجوع کر لیا تو ضمینہ دونوں گواہ ضامن ہوں گے القیمت اس غلام کی قیمت کا مالک کے لیے. وَفِي الْقِصَاصِ ضَمِنَ الدِّيَّةَ اگر کوئی شخص گواہی دے رہے، 2 مردوں نے گواہی دی کہ زید نے بکر کو قتل کیا، بکر کو مارا ہے لہذا اس سے قصاص لے لیا جائے، چنانچہ بکر زید سے قصاص لیا گیا اور قصاصاً اس کو قتل کر دیا گیا. بعد میں پھر گواہوں نے اپنے گواہی سے رجوع کر لی تو آیا قصاصاً ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ تو فرماتے قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر دیت لازم ہوگی. اور پھر قصاص اور قصاص میں ضمینہ وہ گواہ ضامن ہوں گے دیت کے ولم یقتص اور ان دونوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا. وَإِن رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ ضَمِنُوا لَا شُهُودُ الْأَصْلِ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرع اور اصل کے گواہی کی وجہ سے ایک فیصلہ صادر ہو چکا، قاضی نے فیصلہ سنا دیا، فیصلہ محفوظ کر لیا، اس کے بعد اگر فرع گواہ وہ رجوع کرتے ہیں تو فرماتے ان کی رجوع سے وہ فروع گواہ ضامن ہوں گے. لیکن اگر اصول جو ہے جو اصل گواہ ہے وہ اگر رجوع کرے تو فرماتے ہیں ان کی رجوع کرنے سے وہ ضامن نہیں ہوں گے اور نہ فروع ضامن ہوں گے. وَإِن رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ اگر فرع گواہوں نے رجوع کر لیا ضامن تو وہ ضامن ہوں گے. لا شہود الاصل نہ کہ شہود الاصل رجوع کرنے سے ضامن نہیں ہوں گے. مثلا وہ کہے لم نشہد الفروع علی شہادتنا ہم نے فروع کو اپنے گواہی پر گواہ نہیں بنائے، او اشہدناہم وغلطنا یا وہ اس قسم کو رجوع کرے ہم نے تو ان کو گواہ بنایا تھا لیکن ہم نے غلطی کی تو فرماتی اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوں گے. ولو رجع الاصول والفروع ضمن الفروع فقط اگر اصول و فروع دونوں قسم کے گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیے، اصول نے بھی فروع نے بھی،
تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مدعا علیہ ہے وہ ضامن بنائے فروع کو فقط، یا فروع ضامن ہوں گے فقط. ولا یلتفت الی قول الفروع کذب الاصول و غلط. فرماتے فروع اگر یہ بات کہے کہ اصول نے جھوٹ بولا یا غلطی کی ہے تو ان کی اس بات کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. ولا یلتفت، اور التفات نہیں کیا جائے گا، الی قول الفروع، فروع کی اس قول کی طرف کذب الاصول و غلط، کہ اصول نے جھوٹ بولا ہے یا انہوں نے غلطی کی. وضمن المزکی بالرجوع، اگر کوئی شخص گواہوں کی تزکیہ کرے اور کہے کہ یہ تو بڑے عادل نیک سیرت گواہ ہیں، بعد میں اگر اس نے اپنے تزکیے سے رجوع کر لیا تو ضمن المزکی، اور تزکیہ بیان کرنے والا ضامن ہوگا بالرجوع، اپنے تزکیے سے رجوع کی صورت میں. وشہود الیمین والزنا لا شہود الاحسان والشرط، اور یمین کے گواہ اور زنا کے گواہ وہ ضامن ہوں گے نہ کہ احسان اور شرط کے گواہ. مثلا کوئی شخص یہ گواہی دے دے، دو گواہوں نے یہ گواہی دے دی کہ زید اور عمر نے، زید نے قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں شخص کو 1,00,000 روپے دوں گا اگر وہ گھر میں داخل ہوا. مثلا زید نے یہ گواہی دے دی کہ عامر نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر اس کا غلام گھر میں داخل ہو جائے تو وہ آزاد ہوگا، اور پھر بعد میں اور دو گواہوں نے گواہی دے دی کہ وہ گھر میں داخل ہو چکا ہے. تو اب یہ جو پہلے گواہ ہے ان کو شہود الیمین کہیں گے کہ انہوں نے زید کی قسم پر گواہی پیش کی ہے، اور بعد کی جو دو گواہ ہیں انہوں نے وجود شرط پر گواہی دی ہے. اسی طرح اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ زید نے زنا کیا ہے، اور بعد میں دو گواہوں نے گواہی دی کہ وہ محسن تھا لہذا اس کو رجم کریں، اور بعد میں یہ دونوں قسم کے گواہ اپنے گواہی سے رجوع کر لے، تو شہود الیمین اور شہود الزنا یہ ضامن ہوں گے نہ کہ شہود احسان اور شہود شرط. جنہوں نے شرط پر گواہی دی وہ ضامن نہیں ہوں گے، اسی طرح جنہوں نے محسن ہونے پر گواہی دی وہ بھی ضامن نہیں ہوں گے. تو اسی سبق کے ساتھ آج کے اس سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں. عزیز طلبہ خوب غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.